اور دوسری جانب نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی درخواست پر صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ روک دیا ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان بدھ کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امریکی صدر کئی دنوں سے ایران کے خلاف فوجی آپشنز پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے، لیکن نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے کسی بھی ممکنہ کارروائی کے دروازے بند نہیں کیے۔ فائنینشل ٹائمز کے اکارڈنگ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ عرب ممالک نے سفارتی کوششوں کے ذریعے ٹرمپ کو فوجی کارروائی سے گریز کا مشورہ دیا اور علاقائی ممالک نے خبردار کیا تھا کہ حملے کی صورت میں خلیج میں عدم استحکام پھیل سکتا ہے اور فوجی کارروائی سے عالمی تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں اکثر ممالک نے ایران امریکہ کشیدگی میں فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ تہران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے، بات چیت کا کہہ کر کیا کچھ اور جاتا ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ ایرانی عوام کے ساتھ ہے اور صدر ٹرمپ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی مندوب نے جواب دیا کہ ایران پر فوجی آپریشن کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، کسی قسم کی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہمارے اہلکاروں نے عوام کے تحفظ کے لیے جان دی۔ 8 سے 10 جنوری تک ہم نے دہشت گردی کا سامنا بھی کیا اور امریکی مندوب نے پھر جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور فرانس اور برطانیہ کے رجیم بھی دوہرا معیار اپنائے ہوئے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا روس نے امریکی دھمکیوں کی مذمت کی اور روسی مندوب بولے کہ روس ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہر کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے طاقت کے استعمال کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ سفارتکاری اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے اور تمام جو تنازعات ہیں وہ پرامن اور عالمی قوانین کے مطابق حل ہونے چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے لیے ضروری ہے۔ ایران پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے، صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، پاکستان مسائل کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ماہر بین الاقوامی ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ گڈ مارننگ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کو بھی گڈ مارننگ، آپ کے سب ویورز کو بھی گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک اچھی مارننگ تو یہ بلا شبہ ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی جس طرح سے کہا ہے کہ ایک بے خوابی کی رات تھی اور بہت سے جو ممالک ہیں وہ گہری نظر رکھے ہوئے تھے ساری سچویشن پر، خاص کر اگر قطر، عمان اور سعودی عرب کی بات کریں تو رات بھر انہوں نے سفارتکاری کی ہے جس کے نتیجے میں یہ جنگ ٹلی ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیں ہم اچھی خبریں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے تو اچھی خبر ہے کہ فی الحال یہ ٹیبل پہ آپشن نہیں ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اچھی خبر ہے اگر ہم اس خبر کو حقیقت کا وہ رخ بتا دیں جو حقیقت میں ہے۔ یہ کبھی بھی یہ جنگ بندی اور امریکہ کا یہ بیان نہیں آنا تھا اگر ایران کے اندر جو ہے وہ ڈیٹرنس نہ ہوتی اور ریٹیلیشن اور ریزسٹنس نہ ہوتی۔ بہت ہی سسٹمیٹک کلر ریولوشن، ایک کو جو ہے وہ پلان کیا گیا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ قتل و غارت بھی ہوا، 140 کے قریب جو ہیں وہ لوگ مارے گئے اور یہ سارے کا سارا ان آرگینک تھا، وہاں پہ لوگ پلانٹ کیے گئے۔ ایون اسرائیل اور ویسٹ جو ہے وہ یہ مانتے بھی رہے کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ 40,000 سے زیادہ سٹار لنک کے ٹرمینل جو ہیں وہ ایران میں اسمگل کیے گئے، جو ایلون مسک کا انٹرنیٹ سروس ہے سٹار لنک جو ہے، جو کہ اس نے یوکرین میں بھی دی۔ 40,000 سے زیادہ کانسفیکیٹ کیے گئے ہیں اور وہ اسمگل ہو کر تمام جو ہیں وہ رابطوں کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ وہ 1 بائی 1 جب پکڑے جانے لگے ہیں اور ایران کا قانون ہے کہ وہاں پہ غداروں کو سزائے موت دی جاتی ہے، تو اس پہ جب ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا پلاٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور ساتھ میں ایران نے کہا ہے کہ وہ سوری میں تھروٹ پرابلم کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں، جی کنٹینیو کیجئے۔ تو ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پری ایمپٹیو اٹیک کریں گے، جس سے قطر کی الوداع ایئر بیس کو امریکیوں نے خالی کر دیا ہے۔ اور پھر عمان اور قطر نے کہا ہے کہ جی ایران اس دفعہ جو ہے وہ پوری کمر کس چکا ہے، وہاں پہ آپ کو پلان نہیں کر پائے ہیں، رجیم کو ڈیکیپیٹیٹ نہیں کر پائے ہیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں شہروں میں نکل آئے ہیں، اپنی حکومت کے حق میں
مظاہرے کرنے کے لیے. جو آپ نے وہاں پہ دہشت گردی اور جو انتشار پھیلانا تھا وہ 3 سے 4 دن کے اندر سمر ڈاؤن ہو گیا, اور سارے کا تو سارا ڈاکٹر صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, کیا پھر یہی وجہ تو نہیں ہے جب دیکھا گیا کہ حکومت بھی عوام کے ساتھ ہے اور رجیم چینج تھوڑا سا مشکل نظر آیا, اسی وجہ سے حملہ مؤخر کر دیا گیا ہو, کسی چیز کا وقتی طور پر انتظار کیا گیا ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب ویسٹ کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ جیت رہے ہوں تو وہ مدورو جیسے پریزیڈنٹ کو اس کے گھر میں سے رسیوں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے ہیلی کاپٹرز پہ لے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کر پاتے ہیں. اگر وہ نہیں کر پاتے تو وینزویلا بھی اسی طرح بچ جاتا. تو ایران پر انہوں نے بہت شدید حملہ کیا, 140 سے زیادہ تو ان کے لا انفورسمنٹ کے لوگ مروا دیے ہیں. وہاں پہ جو انتشاری سڑکوں پہ تھے ان کے پاس ریوالور تھے, ان کے پاس سائلنسر تھے, وہ لوگوں کو پوائنٹ بلینک پہ مار رہے تھے. یہ جو ایک ریسیپی ہے بڑی گندی سی کہ باہر سے لوگوں کو انتشار پھیلانے والے لوگوں کی فنڈنگ کرنی ہے اور وہاں لاشیں گرانی ہے, اور پھر ویسٹ نے کہنا ہے ہم انسانوں کو بچانے کے لیے جائیں گے. تم انسان اپنے ملک میں تو بچا لو, امریکہ کے اندر. وہاں پہ جو ریسنٹلی ایک عورت کو مار دیا گیا ہے, صرف اس کے گاڑی کے ویل جو ہیں وہ 2 سیکنڈ لگے ہیں, اس نے ٹرن نہیں کیے. تو آپ اپنے ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ اتنے مائلز دور آ کے ہمیں لیکچر اور بھاشن نہ دیں. آپ اپنی ایپسٹین فائل پہ تو بات کر لیں کہ آپ میں سے کتنے ویسٹرن جو ہیں وہ پیڈوفائل ہیں اور کتنی آپ کی ڈیرینجمنٹ ہے موریلٹی کی وہاں پہ. تو یہاں پہ ایرانیوں کا یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر پرابلم ہوتے ہیں. ایرانیوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا مہنگائی 40 سال سے ہمارے اوپر سینکشنز ہیں, ہمارا مہنگائی کا مسئلہ ہے, ہمارا بے روزگاری کا مسئلہ ہے, ہمارا اس کرنٹ گورنمنٹ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, ہمارا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ دیکھیں وینزویلا کے حوالے سے تو بالکل انہوں نے کھل کر بتایا کہ ہم یہ جو تیل کے لیے کر رہے ہیں جو کاروائی کی گئی وہاں پر, اور ایران سے پھر جب یہ بات چیت ہوتی ہے تو پھر مظاہروں پر بات آ جاتی ہے, ہیومن رائٹس پر بات آ جاتی ہے. تو یہ یہاں پر ڈھکے چھپے انداز میں کیوں بات کی جا رہی ہے, یہاں پر اپنے مقاصد کھل کر سامنے کیوں نہیں رکھے جاتے؟ مقاصد تو دیکھیں, یہ ٹرمپ جو گورنمنٹ ہے اس نے تو اپنے مقاصد کھل کر بتا دیے ہیں, اس لیے مجھے یہ گورنمنٹ پسند بھی بہت ہے. آئی مین آپ کو جو کچھ جتنے یہ ہیں اگلی ہیں اتنے ہی اپنی اگلینس کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں ویسٹرنز. اس سے پہلے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے سلوگنز لے کے آتے تھے, جو ہے میس ڈسٹرکشن ہو گیا, وہاں پہ ویمن رائٹس ہو گیا, ٹرو لبرل ڈیموکریسی ہوگی. تو وینزویلا کے اندر بھی ان کو یہی پرابلم تھا کہ مدورو ایک سوورن کنٹری کی بات کرتا تھا, وہ چیزوں کو پرائیویٹائز کرنے کی بات نہیں کرتا تھا. ایران کا بھی ان کو یہی پرابلم ہے کہ ایران اب آخری لنچ پن ہے جو کہ اس خطے میں ان کی ہیجمنی کے لیے پرابلم ہے, اور اس کی بالکنائزیشن نہیں ہو رہی. اس کے انہوں نے ٹکڑے کرنے اور اس کو ڈی سٹیبل کرنے, اس کے بعد آئل یا پلانڈر جو ہے وہ جو ملے گا وہ لوٹ کھسوٹ کے لے جائیں گے. وہ تو پلان بی کے اوپر ہوتا ہے کہ پہلا یہ ہے. اب وہ ان سے ہو نہیں پا رہا, پچھلے 40 سال سے نہیں ہو رہا. اب ایرانین جو ہیں وہ ایتھنیکلی اتنی پراؤڈ نیشن ہے کہ وہ اس چیز کی کاسٹ بینیفٹ جب وہ کرتے ہیں انالیسس, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت ہمیں پسند ہے یا نہیں ہے. 40% ہوں گے جن کو حکومت بھی پسند نہیں ہوگی, اور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور بڑی پولیٹیکلی اویئر قوم ہے وہ. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت ناپسند ہونا اور اس کے کمپیریزن میں رضا پہلوی کے بیٹے کو یہاں پہ انسٹال کر کے ایک پپٹ رجیم بنا دینا اور اپنا بیڑا بالکل غرق کر لینا. اور مثالیں ہمارے پاس عراق, لیبیا, سیریا کی ہیں. تو وہ آپشن ہم نہیں لینا چاہتے. ہم جیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں, ہم ایک پراؤڈ نیشن کی طرح, ایک انٹیکٹ نیشن کی طرح سروائیو تو کر رہے ہیں. تو اس دفعہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے خود سیز فائر کے لیے کہا تھا, اور انکنڈیشنل سیز فائر کے لیے. اور اس دفعہ بھی جو ہے عمان اور قطر ٹھیک ہے وہ لے جائیں خلیج کے ممالک کریڈٹ, لیکن کریڈٹ اگر جاتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ پہ تو وہ ترکی اور پاکستان کو جاتا ہے, جنہوں نے بہت اسٹرانگ میڈیشن کی ہے. اور خلیج کے ممالک نے کہا ہے کہ جی کیونکہ ایران اس دفعہ کھل کر اٹیک کی بات کر رہا ہے تو ہم اپنی جو آپ کی بیسز ہیں یہاں پہ وہ ہم یوز نہیں کرنے دیں گے. تو پھر اٹیک کے لیے وہاں پر آپ کو کوئی فٹ ہولڈ جو ہے وہ بھی امریکہ کے لیے مشکل تھا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ ذہن میں رکھیے, اگر یہ چیز 40 سال سے نہیں ٹلی تو یہ چیز آگے ضرور جا سکتی ہے, پوسٹ پون ضرور ہو سکتی ہے, یہ ٹلنے کی بات ابھی. تو ڈاکٹر صاحبہ یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, جس طرح سے پاکستان کا سٹانس رہا ہے اس معاملے پر, سلامتی کونسل اجلاس بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جو پاکستانی مندوب ہے عاصم افتخار, ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے وہ اجازت نہیں دیتا طاقت کے استعمال کی, تو جو معاملات ہیں سفارتکاری اور مذاکرات سے حل کیے جانے چاہیے, وہ راستہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو اس ساری سچویشن میں, اس کانفلکٹ میں, اس کشیدگی میں مذاکرات اور سفارتکاری ہوتی ہوئی ان دا لانگر رن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ مذاکرات کی باتیں پہلے ایران اور امریکہ دونوں کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے.
ایران پہلے بھی مذاکرات کے لیے بیٹھا تھا اور ایک دن بعد جو ہے ان کی جو نیوکلیئر اس پہ ہے ڈیل پہ ان کے مذاکرات طے تھے ہائی پروفائل، اور ایک دن پہلے جو ہے اس پر اٹیک ہو گیا تھا اور مذاکرات کو استعمال کیا جا رہا تھا ان کو تھوڑا سا یہ ثابت کرانے کے لیے کہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں. تو اب ایران کے اندر جو پزشکیان گورنمنٹ ہے وہ بہت پرو ویسٹرن ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ ویسٹ کے ساتھ ہمیں حالات کسی نہ کسی طرح بہتر کرنے ہی ہیں، کو ایگزسٹ کرنا ہی پڑے گا. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حل نہیں ہے. میری اپنی بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایران کو اپنی ڈیٹرنس پہ کام کرنا چاہیے. مذاکرات جو ہیں وہ کس سے آپ نے کرنے ہیں؟ ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے غزہ جینوسائیڈ میں دیکھ لیا ہے کہ یہ سارے کے سارے پاورلیسنس ہے، ڈیفانگ ہیں. ان کے پاس نہ اختیار ہے، نہ پولیٹیکل ول ہے، نہ کیپیسٹی ہے. یہ بنائے ہی ویسٹرن پاورز کے لیے گئے تھے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، انہی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، یہ ہمارے لیے نہیں تھے. تو ایران کا سروائیول بھی جو ہے وہ اپنے ریجن میں ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ الائنسز بنانے میں ہے، اپنی ڈیٹرنس میں ہے، اور خاص طور پہ مذاکرات کی طرف اور مذاکرات کا چورن جو ہے وہ نہ خریدنے پہ ہے. بلکہ اب دوبارہ سے ان کو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے لیگیسی ویسٹرن میڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پہ اور جھوٹ بیچتا ہے بغیر کسی، ان کو کوئی کسی قسم کا یہ فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم میڈیا ہے، ہمیں ایٹ لیسٹ ایک جو چیز ویو کرنی ہے اس میں گرین آف ٹروتھ تو ہونا ہی چاہیے نا. دین وی کین weave the entire propaganda on the basis of just a... ڈاکٹر شازیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کھل کر سامنے آ گئے ہیں، کوئی جو ہے پنچ آف سالٹ والی بات نہیں ہے. بالکل بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر وہ کریٹ کرتے ہیں ان ممالک پر، یہ صرف باقی ممالک کے لیے ہی ہے؟ امریکہ کوئی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ فیس نہیں کر رہا ہوتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چھپا رہا ہے اپنا انٹرنیشنل پریشر؟ نہیں، انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوتا. P5 کنٹری پہ انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوتا. ان کا فارمولا یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیں انٹرنیشنل پریشر سے. ان کے اوپر اب خدا کی مار یہ پڑی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے ایک کور کیا ہوا تھا بلائنڈ فولڈڈ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو کیا ہوا تھا، غزہ کے جینوسائیڈ نے وہ پردہ ہٹا دیا، اور وہ ان کے لیے اتنی پینک کی سچویشن ہے کہ ان کی اپنی پاپولیشن جو ہے، جو بھی یہ نیریٹو بیچنا چاہتے ہیں اب وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا جو ہے ان کا نقصان ہے، اور یہی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. جس کے لیے کبھی وہاں پہ زائنسٹ لابی جو ہے وہ ٹک ٹاک خریدنے کی بات کرتی ہے، کبھی جو ہے وہ ایلون مسک جو ہیں وہ اپنے ایکس کے اوپر ایران کا نقشہ بدل دیتے ہیں اور ایران کا فلیگ بدل دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود پورے جو ہے لابینگ کے ساتھ انسازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پر جو ملینیل ہیں اور جنزی ہیں وہ ان کی چیزوں کو بائے کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے تو اٹھ گیا ہے. اب یہ کوئی بھی کہیں گے ہم وہاں جا رہے ہیں بمبارڈمنٹ کرنے، وہاں بچوں کو بچانے، عورتوں کو بچانے، کوئی بندہ ان کی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو مذاکرات والا چرن ہے وہ ایران نہ خریدے، ایران کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں اگر امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دیتا ہے، یا پھر جو سفارتکاری کی کوششیں یا جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں دوست ممالک، اس کے بعد پھر ایران کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے جب امریکہ کی جانب سے، کیونکہ آپ نے یہی بات کی کہ خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ پون ہوا ہے یہ والا جو معاملہ ہے اٹیک والا. تو اس پر پھر ایران کا کیا ریاکشن ہونا چاہیے اور ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایران کے پاس آپشن ہے یہ گلوبل ساؤتھ میں اپنے آپ کو جو پیوٹل پاورز ہیں ان کے ساتھ الائن کریں. ایران کو چاہیے کہ انہوں نے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ رشیا کے ساتھ کی ہوئی ہے، ان کو کہا بھی گیا تھا کہ اس کے اندر سیکیورٹی کلاس شامل کروا لیں، انہوں نے نہیں کی تھی کیونکہ ان کی ہسٹری تھوڑی سی جو ہے اس میں ہلکی سی کھٹاس ہے ایران اور رشیا کی. تو ٹرسٹ کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. پراؤڈ نیشنز کا یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیلف ریلائنس پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. چائنا کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ان کو کھل کر جو ہے اپنے اسٹریٹجک معاہدے کرنے چاہیے. اور یہ جو ابھی پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا سیکیورٹی ارینجمنٹ ہوا ہے جس کے اندر اب انڈونیشیا اور ترکی بھی شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو ایران کو بھی اس میں شامل ہو جانا چاہیے. آپ بہت مضبوط ہیں، آپ بہت ریزیلینٹ ہیں، آپ بہت پراؤڈ نیشن ہیں، آپ دنیا کی پہلی جو ہے وہ اور آخری کنٹینیو سیولائزیشن ہے، آپ کی کنٹینیوٹی ہے آپ کی سیولائزیشن میں. یہ سب باتیں ایک طرف ہیں، لیکن آپ کے پیچھے پچھلے 40 سال سے دنیا کی طاقتور طاقتیں لگی ہوئی ہیں، تو وہ رکیں گی نہیں.
کہیں نہ کہیں وہ کوئی وار ایسا کر دیں گی. اور آپ نے بار بار ایران نے دیکھا ہے کہ ان کی سیکیورٹی بریچز بھی ہیں, انٹیلیجنس کے فیلئرز بھی ہیں. تو اپنے ہاؤس ان آرڈر کرتے ہوئے, جیسے جنرل قاسم سلیمانی نے ان کے ایک ویژن دیا تھا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک ایکسس آف ریزسٹنس بنانے کا, جس کو آہستہ آہستہ ڈسمینٹل کیا گیا. انہوں نے عراق سے, سیریا سے, ایون جو ہے وہ یمن تک, پھر لیبنان تک اس کو یہ انہوں نے اسی لیے بنایا تھا کہ ہم اپنے ارد گرد ایک ایسا حصار کھینچ لیں. اس پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ضرب لگائی جا رہی ہے. اسی فارمولا پہ چلتے ہوئے اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اسٹرانگ کریں, اپنی ڈیٹرنس کو بالکل اسٹرانگ ٹھیک, کریں, اور خود نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ کی بالکل بجائے ٹھیک, نیوکلیئر اسٹیٹ بنا لیں, تو آپ کا سروائیول اس میں اور ریجن میں بالکل آپ کا ٹھیک. سروائیول ہے, ڈاکٹر مذاکرات میں شازیہ نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بہت بہت شکریہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے. اور جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہاں پر الائنسز کریٹ ہونی چاہیے, تو ایک نیچرل الائنس تو پہلے سے موجود ہے, پاکستان, سعودی عرب, اور اب ترکی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے, انڈونیشیا بھی بات کر رہا ہے, لیکن اٹس ہائیلی ان لائکلی کہ ایران کو اس میں شامل کیا جائے فی الوقت, کیونکہ ایک بلاک جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے, اور اس میں یہ تمام تر ممالک ہیں جو اب مشترکہ طور پر اپنے تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں. ابھی ہم پیک ہو جائیں گے.